السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ہمارے اس پردیش کے پالک منتری نے خاص طور پر جو کچھ کہا ہے اس نے میرے دکھے ہوئے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے، اور میں اپنا کرتویہ سمجھتا ہوں کہ بھارت سے عشق کرنے والے ایک ناگرک کی حیثیت سے صرف پریم نہیں، صرف محبت نہیں، بھارت کی بھوشیہ پر، بھارت کی آبرو پر، بھارت کی مہانتا پر اپنے پران 100 بار نشاور کرنے کی تمنا رکھنے والے ایک چھوٹے سے ناگرک کی حیثیت سے میں کچھ باتیں شکشا پالیسی کے بارے میں ان سے کہوں، ان سے شاید خوش قسمتی سے وہ شکشا منتری. بھارت کی تاریخ کا سب سے منحوس دن میں وہ مانتا ہوں جس دن بھارت نے پچھمی سنسکرتی کو اور پچھمی ایجوکیشنل پالیسی کو سویکار کیا. اس چیز نے بھارت کی ہتیا کی ہے، اس چیز نے بھارت کو ستیہ ناش کیا ہے. میں شاید ہی وشو کا کوئی پرسدھ دیش ہو جہاں میرا جانا نہ ہوا ہو. میں پچھم کے ایک دیش میں گیا ہوں، ساؤتھ ایشیا میں گیا ہوں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں گیا ہوں، سینٹرل ایشیا میں گیا ہوں. عرب دیشوں میں تو میرا بہت جانا ہوا ہے. بس آپ لوگ شانت رہیں، آرام سے بیٹھ جائیں، ڈسٹرب نہ کریں. بس بھائی ہٹ جاؤ. اور میں نے اتہاس کو بھی بچپن سے بڑے شوق سے پڑھا ہے. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بھارت کو جو برین ملا ہے، بھارت کو جو دماغ ملا ہے، اور بھارت کو جو دل ملا ہے، وہ شاید ہی دنیا میں کسی دیش کو ملا. عام طور پر میں نے دنیا میں جو لوگ دیکھے، پورب میں ہوں یا پچھم میں ہوں، نارتھ میں ہوں یا ساؤتھ میں ہوں، ان میں نے یہ دیکھا کہ یا تو ان کے اندر ایک آدھیاتمک شکتی ہے، چھمتا ہے، ایک روحانی استعداد اور صلاحیت ہے، ایک اسپرچول انکلینیشن ہے، لیکن ان کے اندر سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ صلاحیت نہیں. نالج، گیان اور اس دنیا کے رہسیوں کو سمجھنے کی چھمتا ان کے اندر نہیں ہے. اور یا ایسے میں نے لوگ دیکھے، ایسے دیش دیکھے کہ جن کے اندر سائنٹیفک ریسرچ کی صلاحیت تو بہت ہے، وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں گیان کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر اسپرچول ویلیوز کی صلاحیت نہیں ہے، اخلاقی قدروں کی صلاحیت نہیں ہے. بھارت ایک ایسا دیش تھا، اور میں بہت مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں تھا، کاش کہ میں کہہ سکتا کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے. دیش تو وہ اب بھی ایسا ہے جس کا ایک ایک انسان وہ ایک بہت اچھا انسان بھی بن سکتا ہے، اپنے مالک
के आदेशों का पालन करने वाला भी बन सकता है, उपासना, भक्ति और इबादत करने वाला भी बन सकता है, गरीबों की सेवा करने वाला भी बन सकता है, एकांत में बैठकर अपने मालिक से प्रार्थना भी कर सकता है, भजन भी गा सकता है, और वही इंसान बेहतरीन इंजीनियर भी बन सकता है, बेहतरीन डॉक्टर भी बन सकता है, बेहतरीन लॉयर भी बन सकता है, बहुत आला दर्जे का साइंटिस्ट बन सकता है। एक खास किस्म की क्षमता है जो भारत के जमीन पर खुदा ने रखी है, और शायद इसीलिए जब इस इंसान के पैदा करने वाले परमेश्वर ने ये देखा कि पहले इंसान को इस धरती पर कहाँ उतारना है, वो पहला इंसान जिसका नाम था आदम, जिसको उसने स्वर्ग में पैदा किया था, जिसका तज़किरा बड़ी डिटेल के साथ कुरान में भी है, पुराणों में भी है। शायद हमारे इन भाइयों को ये मालूम होकर खुशी होगी कि मैं कुरान का बचपन से अध्ययन करता हूँ, तो मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने वेदास भी पढ़े हैं, मैंने 18 का 18 पुराण पढ़े हैं, और मैं भविष्य पुराण में उस अध्याय को अच्छी तरह जानता हूँ जिसमें बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत डिटेल के साथ आदि मानव का तज़किरा है। शायद हमारे ये उलमा को भी नहीं मालूम होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो अरबी भाषा में नहीं है, वो संस्कृत भाषा में है। आदि मानव, हमारे तमाम संस्कृत के विद्वान, यहाँ तक कि अरबी के बड़े बड़े उलमा और स्कॉलर्स ने इस बात से सहमति जताई है कि आदम का नाम संस्कृत में था, इसलिए कि स्वर्ग से जब उतारे गए हैं आदम तो भारत में उतारे गए। उस मालिक ने जब देखा कि दुनिया में कहाँ मैं अपने इस इंसान को, पहले इंसान को, जिसके लिए मैंने जमीन बनाई है, जिसके लिए मैंने आसमान बनाया है, जिसके लिए मैंने आकाश सजाया है, जिसके लिए मैंने चांद और सूरज और सितारे बनाए हैं, जिसके लिए मैंने हवाएं चलाई हैं, जिसके लिए फरिश्तों को पैदा किया है। और मैं बीच में ये बात कह दूं कि फरिश्तों ही को हिंदी या संस्कृति में देवता कहते हैं। देवताओं को जो लोग पूछते हैं वो दरअसल अपनी भाषा भी नहीं जानते, वो अपनी धर्म भी नहीं जानते। देवता दरअसल उस मालिक के और इंसानों के दरमियान इंसानों की सेवा करने वाली मखलूक का नाम है। इंसान देवताओं के लिए नहीं बनाया गया, देवता इंसान के लिए बनाया गया। इसी देवता को हम फरिश्ते कहते हैं, इसी को हम अरबी में मलाइका कहते हैं, इसी को हम फारसी और उर्दू में फरिश्ते कहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे इस देश में, इस युग में जो शिक्षा नीति अपनाई गई, शिक्षा पॉलिसी अपनाई गई, उसमें धन कमाने के सिवा शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रखा गया। और ये खाली पश्चिम की पॉलिसी थी। भारत ने कभी भी कभी शिक्षा को बेचा नहीं गया, किसी शिवोर्दिनी ने शिक्षा को नहीं बेचा, किसी पैगंबर ने कभी भी इल्म को कारोबार का धंधा नहीं बनाया। जब मालिक ने ये देखा कि पहले इंसान को कहाँ उतारा जाए तो उसको भारत पसंद आया। जम्मू सराल द्वीप वो जगह है साउथ इंडिया में जो आज श्रीलंका कहा जाता है, जहाँ रिसर्च स्कॉलर्स के सहमति के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को उतारे गए थे। उलमाए किराम जो यहाँ मौजूद हैं, और मैं बहुत ममनून हूँ कि मेरे जैसे छोटे से तालिब इल्म की मोहब्बत में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जिंददिल उलमा आए हैं। वो उलमा नोट करें, तफसीर इब्न कसीर का नाम आपने सुना है, 50 बार आपने वो किताब पढ़ी और पढ़ाई है। कुरान मजीद की तफसीर में मोतबर तरीन किताबों में है तफसीर इब्न कसीर। अल्लामा मुहद्दिस मुफस्सिर हाफिज इब्न कसीर ने सूरह बकरा में उन आयात की तफसीर में जहाँ आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने का तज़किरा है, वहाँ अपनी बहुत सी सनद से रिवायात से साबित किया है कि आदम सरजमीन हिंदुस्तान में उतरे थे। भारत इतना पुराना, इतना मुक़द्दस, इतना पवित्र मुल्क है। भारत के अंदर बहुत बड़ी क्षमताएं हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ इस बात का कि भारत की नीति बनाने वालों ने, लोगों ने शुरू से बहुत भयानक गलती की है। उन्हें चाहिए था कि अगर वो साइंस को सीखने के लिए पश्चिम की शागिर्दी करने पर थोड़े दिन के लिए मजबूर हो गए थे तो साइंस वहाँ से लेते, लेकिन वैल्यूज न लेते, संस्कृति अपनी रखते, मान्यताएं अपनी रखते, मैनर्स अपने रखते,
قدریں اپنی رکھتی، تمنائیں اپنی رکھتی، ہم نے اپنا لباس بھی بدل دیا، ہم نے اپنی بھاشا بھی بدل دی۔ میں ایک مرتبہ شری اٹل بہاری واجپئی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب وہ پردھان منتری تھے، انہوں نے مجھے خود بلایا تھا اور میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ ان کا گھر میں جو کتا پلا تھا وہ کھلتے کھلتے اس روم کے اندر آ گیا جس میں ان سے وارتا کر رہا تھا۔ وہاں صرف 2 لوگ وہاں اور موجود تھے۔ وہ کتا جب قریب آ کر پیروں کو چھونے لگا تو اٹل بہاری واجپئی جی کے جو سچیو تھے انہوں نے اس سے کہا سٹ ڈاؤن، تو وہ کتا بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً کہا واجپئی جی سے، اس لیے کہ میرا ان کا رشتہ یہ بھی تھا کہ وہ لکھنؤ سے ہمیشہ الیکشن لڑتے تھے اور میں لکھنؤ کے رہنے والا ہوں، میرا ان کا رشتہ یہ بھی تھا کہ وہ کوی تھے، شاعر تھے اور میں بھی اردو ادب کا ایک طالب علم ہوں اور میرے ان کی خط و کتابت ہوتی تھی۔ میں نے کہا اٹل جی کیا میں باہر جا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کے پردھان منتری کا کتا ہندی نہیں سمجھتا؟ تو اس کو بھی سٹ ڈاؤن میں کہنا پڑا۔ کیا ہو گیا ہے ہم بھارت واسی؟ ہوا کیا ہے یہ؟ کیوں بھارت کے لوگ اس پچھمی سنسکرتی کو اپنائے ہوئے ہیں، اس اشلیل سنسکرتی کو، اس بے شرمی کی سنسکرتی کو؟ جو ہماری جو آدھیاتمک ویلیوز ہیں اس میں کیا کمی ہے؟ اب میں اصل وشے پر آتا ہوں۔ یہ تو میں نے اس لیے بات کہی ہے، کاش کہ ہمارے شکشا نیتی کو بنانے والے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح میتھمیٹکس میں، سائنس میں، کس طرح فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی میں، کس طرح بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی اور جیولوجی اور بایو جیولوجی، ان سب میں ہم کس طرح اپنی ویلیوز کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری اپنی ویلیوز، جب تک ہم اپنی ویلیوز پر نہیں آئیں گے بھارت کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور میں اس بات کو بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہ محترم لیڈرز، میں بہت دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ مہاراشٹر کی دھرتی میں کچھ ایسی چھمتا ہے، اگر مہاراشٹر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے مسلم سماج کے ہوں، چاہے وہ کسی اور سماج کے ہوں، اگر وہ سب مل کر اگر بھارت کو اپنی اصلی بھارتی مزاج کے ساتھ اوپر اٹھانے پر اٹھ جائیں اور راجنیتک چالوں سے تھوڑے دن کے لیے باز آ جائیں اور اپنا جو ویکتیگت ان کا سوارتھ ہوتا ہے، جو اپنا پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو تھوڑے دن کے لیے تیاگ دیں اور سماج کو اوپر اٹھانے کے لیے جائیں، تو میں تھوڑے دن میں کہہ سکتا ہوں مہاراشٹر میں وہ شکتی دیکھ رہا ہوں کہ آپ پورے دیش کو دنیا کی سپر پاور بنا سکتے ہیں۔ لیکن دل صاف ہونا چاہیے، دل بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اب میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں اس مدرسے کے وشے میں۔ مدرسے نے اب تک ایک کام کیا ہے۔ مدرسے نے جب دیکھا، جب بھارت کے مسلمانوں نے دیکھا، جب بھارت کے مسلم ودوانوں نے دیکھا، اور ابھی جب 2 نام چھیڑے گئے، یہاں جب 2 نام لیے گئے، ہمارے حضرت مولانا معین الدین قاسمی صاحب نے، اور اس سے پہلے ہمارے مولانا حافظ محمد ندیم صاحب نے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین حضرت مدنی کا نام اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا نام، جب یہ 2 نام میں سنتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو روک نہیں پاتا۔ یہ اتنے عظیم لوگ تھے اور ان کے خاندانوں کا احسان ہے، چاہے بھارت کے لوگ بھول گئے ہوں لیکن بھارت کے مسلمان نہیں بھولے۔ آزادی کی لڑائی کی شروعات انہوں نے کی تھی۔ آزادی کی لڑائی کی شروعات کانگریس پارٹی نے نہیں کی تھی۔ کانگریس پارٹی جس وقت بنی تھی، میں ڈنکے جوڑ کر کہتا ہوں، اس کا پہلا جو سیشن ہوا تھا بمبئی میں گنگا دھر تلک کی صدارت میں، اس وقت یہ پرستاؤ پاس ہوا تھا کہ ہم کو انگریزوں سے اچھے سمبند بنا کے رکھنا ہے۔ اس سے بہت پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز نے بھارت کو آزاد کرانے کے لیے فتویٰ جاری کیا تھا۔ اس سے بہت پہلے حضرت سید احمد شہید سر سے کفن باندھ کر بھارت کی آزادی کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے بہت پہلے سید احمد شہید نے مہاراجا گوالار کے نام ایک خط لکھا تھا، جو آج بھی سندھیا فیملی کے پاس وہ پتر موجود ہے اور میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے۔ اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے بیوپاری لوگ دھیرے دھیرے اپنی چالوں سے ہمارے دیش پر قابض ہو گئے، آئیے ہم اور آپ مل کر ان کو دیش سے نکالیں، اس کے بعد آپس میں طے کریں گے کہ اس دیش کو کون چلائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ راجنیتک میدان میں کام کرنے والے لوگ بھی، مجھے معاف کریں میرے یہ دوست، وہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ ہسٹری کو نہیں پڑھتے، وہ سنی سنائی باتوں کو دہراتے ہیں۔ جب بھارت کے مسلمانوں نے دیکھا کہ بھارت کی لیڈرشپ، اور میں نام اگر لوں گا تو بہت دل دکھے گا،
बड़े बड़े महात्माओं का नाम मुझको लेना पड़ेगा, बड़े बड़े सोशलिस्ट लीडरों का नाम मुझको लेना पड़ेगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना पड़ेगा, जो 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 पढ़कर आए थे यूके से और आयरिश नेशनलिज्म के अंदर रंग कर आए थे, और जो वहाँ से पढ़कर आए थे, उन्होंने भारत की जो शिक्षा नीति बनाई, बहुत रोका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, बहुत समझाया मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान ने, बहुत तड़पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी, और उससे बहुत पहले बहुत तड़पे थे मौलाना कासिम नानवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही। जब उन्होंने ये देखा कि ये लोग गलत रुख पर लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने ये तय किया कि हम गरीब मुसलमानों के एक एक पैसे के चंदे से कच्ची इमारतों में मदरसे बनाएंगे, लेकिन हम पश्चिमी संस्कृति को अपने मदरसों के अंदर नहीं आने देंगे। सलाम हो मौलाना नानवी पर, सलाम हो उनके विजन पर, सलाम हो उनके दूर तक देखने वाली नजर पर, कि उन्होंने ये तय किया, उन्होंने ये कहा कि हम भारत के लोगों को समझा नहीं पाए, ये लोगों पर एक नशा है, ये लॉर्ड माउंट बेटन का नशा है, लॉर्ड क्रूमर का नशा है, ये लोग इतने गुलाम हैं कि अगर भारत के इंसान अंग्रेजी बोलने लगता है तो लोग समझते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ये गुलामाना जहनियत अभी तक हमारी नहीं गई। अगर आप किसी सेक्रेटरीट के ऑफिस में जाएं और आप वहाँ इंग्लिश बोलने लगे तो लोग आपको फौरन कुर्सी में बिठाएंगे। ये गुलामी की जहनियत है। ये कभी किसी आजाद देश के नहीं हुआ करती। जब उन लोगों ने देखा तो उन्होंने मदरसे बनाए, और मदरसे में सरकार से उन्होंने कभी कोई सहायता नहीं ली, और आइंदा भी वो कभी भी नहीं लेंगे। सरकार की नीयत पर हम शक नहीं करते, नीयत के मामले को मामले पर छोड़ते हैं। लेकिन ये मंत्री लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, सरकार आप चलाते हैं, ये सरकार ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, तो अफसर शाही सरकार चलाती है, ऑफिसर सरकार चलाते हैं। एक मामूली से स्कूल को मान्यता देने के लिए 20-20 साल लगना पड़ता है, कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, कितना झूठ बोलना पड़ता है। मदरसे जो सहायता देने से इनकार कर रहे हैं, वो इसलिए इनकार कर रहे हैं कि अब तक मदरसे अपने गरीब आवाम के चंदे से जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं रिश्वत नहीं देनी पड़ती, कहीं झूठ नहीं बोलना पड़ता, किसी बाबू की जेब को गर्म नहीं करना पड़ता। आपके सचिवालय का पास लेने के लिए नीचे रिश्वत लेनी पड़ती है, आपके पास पहुंचने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। और भारत का मुसलमान मदरसे का मौलवी किसी कीमत पर कोई पास करने के लिए तैयार नहीं है। आप बनाइए अपनी अफसरशाही को ईमानदार, आप अपने सिस्टम को ईमानदार बनाइए, आप अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाइए, आप अपने सिस्टम को सेवा भावना से अंदर उसके भर दीजिए। हम मुसलमान आवाज प्राप्त करके आपकी सहायता लेंगे। हमारी नुक्ते नजर को समझिए, हमें नियत पर शक नहीं है, हम नियत के मामले को खुदा पर छोड़ते हैं। हम बिल्कुल नहीं जानते और हम ये सवाल भी नहीं उठाते कि इस किस्म की सहायताओं के ऐलान इलेक्शन से पहले क्यों किए जाते हैं। क्या जोड़ है इन सहायताओं के ऐलान का इलेक्शन से? क्यों आम दिनों में इन सहायताओं के ऐलान नहीं किए जाते? भारत के मुसलमान ने एक बात का फैसला किया है, और वो ये कि हम भारत में रहेंगे, भारत के खैर खाह रहेंगे, ईमानदार बनकर रहेंगे, नेक शहरी बनकर रहेंगे। और इसीलिए जिस जमाने में इंडिया की हुकूमत थी, और उस वक्त एक साहब ने, मैं नाम लेने से गुरेज कर रहा हूँ, हमारी यूपी प्रदेश के एक बड़े ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने ये ऐलान कर दिया कि हमें पता है मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, मदरसों में आतंकवाद सिखाया जा रहा है। उसी वक्त भारत के मुसलमानों का एक डेलीगेशन मिलना चाहता था प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री बाहर के ऊपर गए हुए थे, तय ये हुआ कि उप प्रधानमंत्री लालजी आडवाणी जी से मिला जाए। लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास हम लोग सब गए, बोलने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई थी। मैंने आडवाणी जी से कहा, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उप प्रधानमंत्री भी हैं, आप होम मिनिस्टर भी हैं, भारत के तमाम पुलिस स्टेशन को आप आदेश दीजिए और 24 घंटे का टाइम दीजिए या 48 घंटे का टाइम दीजिए, और तमाम पुलिस स्टेशन से क्राइम रिपोर्ट मंगवाइए, 1-2 महीने के नहीं 50 साल की। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई मदरसे का एक तालिब इल्म किसी की जेब काटता हुआ पकड़ा गया, किसी लड़की को सीटी बजाता हुआ पकड़ा गया, आज तक किसी मदरसे के बच्चों ने कहीं सरकारी बस जलाई, कोई जीप जलाई, कहीं पर बेटिकट का सफर करता हुआ कोई मुसलमान मदरसे का तालिब इल्म पकड़ा गया?
یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے. جن سے زیادہ شریف لوگ افسوس یہ ہے کہ بھارت کی سرزمین پر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے, ان کو آتنکوادی کہنے کا الزام لگایا جا رہا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے. کوئی ایک مرڈر کیا ہو کسی مسلمان کو مدرسے کے ادھیاپک نے, کسی ایک کو قتل کیا ہو, کوئی ریپ کیا ہو. آج تو یونیورسٹیوں میں پڑھانے والی پروفیسر مہیلائیں وہ اپنے شاگردوں سے ڈرتی ہیں, اپنے کولیگ سے ڈرتی ہیں. یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جانے والی لڑکیاں اپنے ساتھیوں سے ڈرتی ہیں. کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. ہر کالج کے گرلز کالج کے گیٹ کے سامنے شاسن کو پرشاسن کو پولیس کی ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے, اس لیے کہ لڑکیاں اب نکلیں گی اور کالج کے لڑکے ان کو چھیڑیں گے. آج تک کبھی آپ نے کسی مدرسے کے چھوٹے سے بچے کو بھی یا کسی جوان طالب علم کو بھی کسی مہیلا کو چھیڑتے ہوئے دیکھا؟ بھارت کو چاہیے تھا, ہمیں کسی کی داد اور شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر بھارت کا ضمیر زندہ ہو, اگر بھارت کے اندر سچائیوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہو, جیسا مجھے ان لوگوں کی باتوں سے مجھے بھی محسوس ہوا ہے, مجھے اندازہ ہوا ہے. میں کوئی غیر پہاڑ نہیں جانتا, لیکن کل مولانا عبد القدیر صاحب نے جو مجھ سے کہا تھا کہ یہاں جو ہمارے ممبر پارلیمنٹ صاحب ہیں اور یہاں جو منتری جی آنے والے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ صرف منتری ہونے کی وجہ سے ہم ان کی عزت نہیں کرتے, بلکہ اچھا انسان ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں. اور اسی اچھے انسان ہونے کی خوشبو مجھے آپ کے پاس بیٹھ کر آئی ہے اور آپ کی باتوں سے سن کر آئی ہے. اس لیے میں اپنا کرتویہ سمجھ کر, اپنا ادھیکار سمجھ کر, اپنا فرض سمجھ کر آج یہ صاف صاف باتیں آپ سے کر رہا ہوں. اب بھارت کے مسلمانوں نے اب تک کیا ہے, میں صاف کہوں, انہوں نے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو بچایا ہے. کیونکہ بھارت کی شکشا نیتی بہت افسوس کے ساتھ اس رخ پر بھی رہی ہے کہ اگرچہ بھارت سیکولر ملک کہا جاتا ہے, بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے کہ بھارت سیکولر ملک ہے, بھارت سیکولرزم بھارت کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہے, لیکن شکشا نیتی میں جتنے مختلف پردیش کے آپ سلیبس اٹھا کر دیکھیے گا, آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ اس میں ایک مخصوص براہمن سنسکرتی کو ہمارے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے, زبردستی پڑھایا جاتا ہے. یہ بھارت میں شکشا نیتی نہیں ہونی چاہیے تھی, ہونا یہ بالکل نہیں چاہیے تھا. بالکل یہ غلط راستے پر چل پڑا. مسلمانوں نے طے کیا کہ ہمیں اس ملک میں مسلمان ہو کر رہنا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اسلام, میرے پیارے بھائیوں, کاش تم میرے دل کی بھاونا کو سمجھو, اسلام صرف ہماری ضرورت نہیں ہے, اسلام دیش کی بھی ضرورت ہے, اسلام مانوتا کی بھی ضرورت ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام ودیشی سنسکرتی نہیں ہے, اسلام اس دھرم کا نام نہیں ہے جو حضرت محمد سے شروع ہوا. اسلام حضرت محمد پر شروع نہیں ہوا تھا, اسلام حضرت محمد پر مکمل ہوا تھا. اسلام بھارت سے شروع ہوا تھا. بھارت میں جو پہلے پیغمبر آیا تھا, پہلا انسان آیا تھا, اس کا نام تھا آدم علیہ السلام. اگر آپ کوئی جنم بھومی اس کی ماننا چاہتے ہو, اگرچہ سورج کی کوئی جنم بھومی نہیں ہوتی, چاند کی کوئی جنم بھومی نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ کو اصرار ہے کہ کسی دھرم کی جنم بھومی ہونی چاہیے, تو میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں, شنکراچاریہ سے مل کر کہہ چکا ہوں, اور ہمارے سوامی چدانندا جی جو 80 والیومز میں ویدانت کی تفسیر لکھ رہے ہیں, ان کا آشرم میں 3 دن تک رہ کر کہہ چکا ہوں. میں مختلف آشرموں میں جاتا ہوں, مجھے بہت لوگوں سے پیار ہے, میں نے بہت لوگوں سے گیان سیکھا ہے, میں نے بہت لوگوں سے سنسکرتی سیکھی ہے. میرے ایک پروفیسر تھے پنڈت کھنا لال شرما, میں نے ان سے 2 سال سنسکرت سیکھی ہے. میں ان سب کا آبادی ہوں. میں ان کی جوتیاں اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوں جس طرح انہوں نے مجھے وہ بھاشا سکھائی ہے. سب سے پہلا جو انسان تھا وہی پہلا پیغمبر تھا, اور اس کے بعد جب انسان دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے تو مالک نے جو سدھانت زندگی کے وہ نہیں بدلا, دھرم نہیں بدلا کرتا, سدھانت زندگی کے نہیں بدلا کرتے, زندگی کے گزارنے کے اصول نہیں بدلا کرتے. جب آدم کی سنتان دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر پھیلنے لگی, وہاں ان کی بھاشا بدلنے لگی, تو مالک نے کیا کیا؟ ان سے یہ نہیں کہا کہ تم کو وہی بھاشا سیکھنی پڑے گی, نہیں, ان سے یہ نہیں کہا, بلکہ وہاں ایک نیا سندیش تھا, ایک نیا پیغمبر اس نے اوترت کیا اور بھیجا اسی سناتن گیان کو لے کر, اسی پرانے قدیم دین قیم کو لے کر. وہی دین جو سب سے پہلے بھارت میں آیا تھا, وہی دین آدم علیہ السلام جو لے کر آئے تھے, اسی کو نوح لے کر آئے. اور کاش کہ ہمارے یہ لوگ کبھی دھارمک گرنتھوں کو بھی دیکھیں. مجھے اس بات پر
دکھ ہے کہ میں اب تک لاکھوں ہندوؤں سے پوچھ چکا ہوں کہ تم نے ویداس پڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں نعمانی صاحب پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو درشن بھی نہیں۔ کیسے تم لوگ ہو بھائی، تم کیسے اس کو گرنتھ مانتے ہو؟ تم نے اس کے درشن بھی نہیں کیے، تم نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ ویداس میں جو برہم سوتر بتایا گیا ہے اس میں صاف لکھا گیا ہے ایکم برہم دوتیو ناس نی نہ کنچن ناس، ایک ہے وہ برہما، ایک ہے وہ خدا، نہیں ہے کوئی اس کا ساتھی، نی نہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کنچن ناس انش برابر نہیں۔ یہی تو مطلب ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ۔ اور کیا فرق ہے؟ آپ بھاشا کے فرق کی وجہ سے کیا میننگ میں فرق ہو جائے گا؟ آپ اسی کو پانی کہیں، آپ اسی کو واٹر کہیں، آپ اسی کو جل کہیں، چیز تو بالکل ایک ہے۔ آپ واٹر پئیں گے تب بھی پیاس بجھے گی، آپ جل پئیں گے تب بھی پیاس بجھے گی۔ اس مالک نے اس گیان کو پھیلانا شروع کیا، اور جب زمین کے بیچوں بیچ جب وہ زمانہ آ گیا، جب کمیونیکیشن آسان ہو گیا، جب ایک گلوبل ولیج بننے والا تھا، جب پوری دنیا کے فاصلے سمٹنے والے تھے، تو اس مالک نے انسانوں کے پیار کا ایک اور راستہ اختیار کیا۔ الگ الگ علاقے میں گرنتھ یا پیغمبر بھیجنے کے بجائے اس نے زمین کی نابھا میں، اور یہ جو میں شبد بول رہا ہوں یہ بھی ویدانت کے شبد ہیں، زمین کی نابھا میں یعنی بیچوں بیچ زمین میں، بالکل زمین کے بیچ میں اپنا انتم رسول، اپنا انتم پیغمبر، اپنا انتم سندشتہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا، محمد صاف کہہ دینا کہ میں پہلا رسول نہیں ہوں، میں آخری رسول ہوں۔ محمد یہ بھی صاف کہہ دینا کہ پیغمبر صرف عرب میں نہیں آئے، پیغمبر پوری دنیا میں آئے ہیں۔ اور محمد تم یہ بھی صاف کر دینا کہ جب تک تم سب پیغمبروں پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم مسلمان نہیں بن سکتے، جب تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ جب مسلمان، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام بھارت کی ضرورت ہے۔ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو سارے پیغمبر لے کر آئے، جو اسلام اب سرکشت شکل میں اگر کسی کو پڑھنا ہو، کسی کو جاننا ہو تو اس کو قرآن سے مدد لینی پڑے گی۔ وہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے، اور ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ قرآن کا ایک بھی شبد آج تک بدلا نہیں جا سکا۔ کسی اور گرنتھ کے بارے میں دنیا میں کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا۔ خود گیتا کے 16 ایڈیشن میرے پاس موجود ہیں، اور ہر ایڈیشن دوسرے سے بھن ہے، ہر ایک کے اندر الگ الگ کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بائبل، آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بائبل کے ایڈیشن تو دنیا میں آئرلینڈ میں الگ چھپتا ہے، یو کے میں، انگلینڈ میں الگ چھپتا ہے، جرمن جو بائبل ہے وہ الگ ہے، پروٹسٹنٹ کی بائبل الگ ہے۔ قرآن کا کوئی شک نہیں بدلا ہے۔ تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس مدرسے نے جو پلان بنایا، خدا کرے وہ صحیح راستے پر چلے۔ مدرسوں نے اب تک ایک کام کیا، بڑے چیلنجز کے باوجود، بہت پریشانیوں کے باوجود، بہت غربت کے باوجود مدرسوں نے کسی راجہ مہاراجہ سے مدد نہیں لی، مدرسوں نے کسی عرب کے دیش سے مدد نہیں لی۔ مدرسوں کا خاص کلچر یہ رہا ہے، ہمارے پوروجوں نے، ہمارے بڑے بڑے سنتوں، علماء، اکابرین، اسلاف نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اے عورتوں، جب تم گھر میں کھانا پکاؤ، جھوپڑی میں رہنے والی عورتوں، چھپروں میں رہنے والی غریب عورتوں، مزدوروں کی بیویوں اور ماں اور بہنوں، جب تم گھر میں اپنے بچوں اور پریوار کے لیے کھانا پکاؤ تو ایک چٹکی آٹا، اور اگر ہو سکے تو ایک مٹھی آٹا نکال کر ایک گھڑے میں ڈال دیا کرو، اور مہینے میں جب وہ گھڑے میں جتنا بھی آٹا جمع ہو جائے، وہ غریب عورت اپنے گھر کے مرد کے ذریعے سے کہا کرتی تھی، جاؤ وہاں پر گاؤں میں ایک مدرسہ چل رہا ہے، ہم غریب لوگ ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا آٹا ہے، یہ جا کر مدرسے کے محتمم صاحب کو دے آؤ۔ سلام ہو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں پر، سلام ہو ان بوڑھی عورتوں پر۔ ہم ان کا نام نہیں جانتے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس نے کس مدرسے میں کیا سہیوگ کیا، لیکن جس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو جانتا۔ مدرسے اس طرح چلے، اور یہی وجہ، اور جو مدرسہ اس راستے سے ہٹتا ہے، میں یہ بات بھی صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، جو مدرسہ غریبوں کے جندوں کے بغیر علاوہ وہ شیخوں کے پاس جاتا ہے، جو مدرسہ مالداروں کے پاس جن کے سودی کاروبار چلتے ہیں، جو مدرسہ ان کے چندے سے چلنا شروع کرتا ہے، وہ مدرسہ قبلے کے رخ سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ مدرسہ متقی علماء تیار نہیں کر پاتا،
وہ مدرسہ سچ بولنے والے اور سچائی کو ہمت کے ساتھ بیان کرنے والے اور اپنے سماج اور دیش کا مارگدرشن کرنے والے علماء تیار نہیں کر پاتا، وہ خوشامدی لوگ تیار کرتا ہے۔ اب مدرسوں نے ایک ذمہ داری اور اپنے اوپر لینی شروع کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پیارے پیارے لوگ، یہ منتری لوگ، یہ ممبر پارلیمنٹ، یہ یہاں کے ممبر اسمبلی، مجھے بہت یقین ہے کہ وہ اس بات جان کر بہت خوش ہوں گے۔ مدرسوں نے اب اپنے ایک قدم آگے بڑھایا ہے، اور وہ یہ کہ اب تک تو ہم ڈیفینسو اسٹریٹجی پر تھے۔ ڈیفینسو اسٹریٹجی کا مطلب کسی طرح ہمارے بچے اس دیش میں اچھے ناگرک اور اچھے مسلمان بن کر رہے ہیں، یہ ہمارا پرائم کام تھا، ہمارا مین ایجنڈا تھا۔ اب اس کے آگے بڑھ کے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو سڑک پر چلنا مشکل ہو گیا ہے، ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں 3 سال کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تب ہمارے مدرسے کے لوگوں نے اب ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہا کہ اب ہم اپنے مدرسوں کے اندر ہم قرآن بھی پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، جیسے پہلے پڑھاتے تھے ویسے ہی پڑھائیں گے، ساتھ میں ہم سائنس بھی پڑھائیں گے، ساتھ میں ہم بایولوجی بھی پڑھائیں گے، ساتھ میں ہم کیمسٹری اور فزکس بھی پڑھائیں گے، ساتھ میں ہم میتھ بھی پڑھائیں گے۔ مگر کیوں پڑھائیں گے، یہ بہت بڑا انتر ہے، اور میں خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں اس مدرسے کے چلانے والے جمع عمر اور جمع ہمت مولانا عبدالقدیر صاحب کی اور یہاں کے رفقا کی۔ ہم مدرسوں میں یہ جو سیکولر سیکولر سبجیکٹ کہے جاتے ہیں، جو ماڈرن ایجوکیشن دی جاتی ہے، ہم یہاں پر اس لیے نہیں دیں گے کہ لوگوں کو نوکری ملے، ہم یہاں پر اس لیے دیں گے تاکہ وہ اس نالج کو حاصل کر کے سماج کی سیوا کر سکیں، تاکہ سماج کو صحیح گیان اور دھیان سکھائے جا سکے۔ اس لیے یاد رکھنا، خدا کی طرف سے اتاری ہوئی کتابیں 2 طرح کی ہیں، خدا کی طرف سے اتارے ہوئے گرنتھ 2 طرح کے ہیں۔ ایک کتاب وہ ہے جو اس نے اپنی صفت امر سے لکھی ہے، اس کا نام ہے قرآن، اور ایک کتاب وہ ہے جو اس نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے۔ سورج بھی ایک کتاب ہے، چاند بھی ایک کتاب ہے، آسمان بھی ایک کتاب ہے، ستارے بھی کتاب ہیں، زمین بھی کتاب ہے، یہ ساری کی ساری خدا کی کتابیں ہیں، اور ان سب کی آیات ہیں۔ ہمیں ان کی آیات کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچاننا ہے۔ ہمیں سائنس اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ سائنس اس زمانے میں بہترین راستہ ہے مالک کو پہچاننے کا۔ کون کہہ سکتا ہے جو آدمی سائنس کو پڑھے گا، اگر وہ افسوس یہ ہے بچن نے اپنے ہاتھ میں سائنس لے لی اور پوری دنیا نے غلامی قبول کر لی، میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کاش ہماری شکشا منتری جی کہیں کسی میٹنگ میں اس کوشچن کو اٹھائیں، آپ کی اسکولوں اور کالجوں میں آپ کی ڈارون کی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے، کیا آپ جانتے ہیں امریکہ اور یورپ میں ڈارون کی تھیوری کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہے؟ آپ جانتے ہیں امریکہ اور یورپ میں ڈارون کی تھیوری کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ آپ کیوں نہیں جانتے کہ جینیٹک انجینئرنگ کے نکلنے کے بعد اور ڈی این اے کے ڈسکور ہونے کے بعد اب ڈارون کی تھیوری سوائے بچوں کے مذاق کے اور کچھ نہیں رہ گئے؟ کیسے آپ بھارت میں ڈارون کی تھیوری پڑھا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معاف کریں، آپ ابھی تک آپ آزاد نہیں ہوئے، ابھی تک پچھم کی غلامی سے ابھی تک ہم نکلے نہیں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ 15 اگست کے موقع پر ایک فیسٹیول تھا جب نرسمہا راؤ پرائم منسٹر تھے، اس موقع پر بہت سے ایکس پرائم منسٹر بھی اور بہت سے چیف منسٹر بھی جمع تھے، بڑے جرنلسٹ جمع تھے، تینوں ہماری افواج کے آرمی چیف لوگ موجود تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس موجود تھے۔ اس موقع پر مجھے بلایا گیا، کلدیپ نیر صاحب نے اصرار کیا کہ آپ کا آنا ضروری ہے، ایک اردو جرنلسٹ کی حیثیت سے ہم چاہتے ہیں آپ ریپرزینٹ کریں۔ اس موقع پر میں نے کہا تھا کہ میں بھارت کو آزاد دیش ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے میں 15 اگست کی جشن آزادی میں خوشی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ حیرت ہو گئی لوگوں کو، حیرت میں لوگ پڑ گئے، میں نے کہا کیسے ہم آزاد ہیں؟ ہم اپنی فارن پالیسی میں آزاد نہیں، ہم اپنی اکنامک پالیسی میں آزاد نہیں، ورلڈ بینک جو پالیسی بناتا ہے ہم اس پالیسی کو اپنانے پر مجبور ہیں، IMF جو پالیسی بناتا ہے ہم اس پالیسی کو اپنانے پر مجبور ہیں۔ نیم ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے، بکے گا کہ نہیں بکے گا یہ امریکہ طے کرتا ہے۔ تلسی ہمارے یہاں کی پیداوار ہے، تلسی کتنی ریٹ میں بکے گی کہ نہیں بکے گی یہ بھی امریکہ طے کرتا ہے۔ یہ آزاد دیش کے ویوہار نہیں ہوتے۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یاد رکھنا، مجھے معاف کریں، ہم نے شکشا کے ذریعے سے لیڈرز تیار نہیں کیے، ہم نے شکشا کے ذریعے سے غلام تیار کیے۔ کیوں؟ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کیا بات ہے؟ آج آپ روزانہ کے اخبار پڑھیے، اخباروں میں کیا ملے گا آپ کو؟ اسکینڈل، کرپشن۔ اب تو کرپشن اتنا ہو گیا کہ
اب تو کہا جاتا ہے 85,00,000 کروڑ. ذرا لکھو بھائی اس کو. کسی میتھمیٹکس کے پروفیسر سے بھی اگر میں کہوں کہ ذرا لکھو تو میرا خیال میں 2-4 زیرو میں کچھ کمی بیشی ضرور کرے, لکھ ہی نہیں سکتا. اب تو اخبار والوں سے کہو کہ 200 کروڑ کا کوئی کرپشن ہے, وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی نیوز ہے, یہ بھی کوئی خبر ہے. ہمارے اخبار میں اتنی چھوٹی خبریں چھاپنے کی جگہ نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے لوگ کرپشن کر رہے ہیں, کیا یہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, یہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں یونیورسٹیز میں, لیکن اس ایجوکیشن نے ان کو انسانوں کا ہمدرد نہیں بنایا. اس ایجوکیشن نے ان کو جانور بنا دیا. اس ایجوکیشن نے ان کو سانپ اور بچھو بنا دیا. اس ایجوکیشن نے ان کو سیلفش اور خود غرض بنا دیا. یاد رکھیں, مدرسے کے ذمہ دار حضرات, میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں, مدرسوں کے اندر ان سبجیکٹ کو پڑھانا ضروری بھی ہے اور نازک بھی ہے. اس کا خیال رکھیے گا. اگر مدرسے کے اندر یہ سبجیکٹ پڑھائے گئے اور ان سبجیکٹ کا مزاج بھی اندر آ گیا, ان قوموں کا مزاج بھی اندر آ گیا, تو مدرسے جو کچھ اب تک کر رہے تھے وہ بھی نہیں کر پائیں گے, وہ بھی نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیں, اچھی طرح یاد رکھیں, ہمارے بزرگوں نے ہمارے مدارس کے اندر یہ ماڈرن سبجیکٹ جو نہیں رکھتے تھے, تو وہ اس لیے نہیں رکھتے تھے انہوں نے کہ وہ کوئی دشمن تھے ان کے, یا وہ کوئی جاہل لوگ تھے. وہ خوب جانتے تھے کہ ان سبجیکٹ کی کیا اہمیت ہے, لیکن وہ یہ کہتے تھے انگریزی ہم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن انگریزیت نہیں پڑھانا چاہتے. انگریزی ہم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن انگریزیت نہیں پڑھانا چاہتے. اس لیے وہ جانتے تھے کہ انگریزیت کے مزاج میں سیلفشنس ہے, انگریزیت کے مزاج میں خود غرضی ہے. انگریزوں کا حال جا کر دیکھو, وہاں اولاد اپنے ماتا پتا کی نہیں ہے. وہاں 18 سال 20 سال 22 سال کا لڑکا ہو جاتا ہے, اپنے بوڑھے ممی اور ڈیڈ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے. آپ جا کر وہاں سروے کرو, وہاں آپ کو شاید 25% پیرنٹس بھی گھر میں رہتے ہوئے نہیں ملیں گے, 75% پیرنٹس آپ کو اولڈ ہومس میں ملیں گے. میں جب پہلی بار امریکہ گیا اور میں شکاگو سے گزر رہا تھا, تو میں راستے میں دیکھ رہا تھا کہ ٹریفک سگنلس کے پاس, روڈ ڈیوائڈرس کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں, بوڑھے بوڑھے انگریز لوگ, وائٹ امریکن لوگ, اور وہ بیگرز بھی نہیں ہیں, بھیک بھی نہیں مانگ رہے ہیں. اس لیے کہ وہاں تو بیگرز جو ہوتے ہیں ان کے گلے میں ایک کارڈ لگا ہوتا ہے اور ایک سلوگن ہوتا ہے, کین یو ہیلپ می, کین یو ہیلپ می. بس وہ لوگ بیگر نہیں تھے. میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے بچوں نے گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں بھیج دیا ہے. یہ کسی سے بات کرنے کو ترستے ہیں, یہ اس لیے کھڑے ہیں. میں نے کہا گاڑی پارک کرو ذرا, تو مناسب جگہ پر جہاں پارکنگ الاؤ تھی انہوں نے گاڑی پارک کی. میں اتر کر ان کے پاس گیا, کیا کہا اس بوڑھی عورت نے, کین یو اسپیئر 5 منٹس فار می پلیز, کین یو اسپیئر, 5 منٹ کیا آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں؟ پیسہ نہیں مانگتے ہم آپ سے, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ پشچمی سنسکرتی جس نے اولادوں کے دل سے ماں باپ کی محبت نکال دی, میاں بیوی کے اندر سے ایک دوسرے کی وفاداری نکال دی, ایک دوسرے سے چیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس پشچمی سنسکرتی اور اس کی پرچھائی سے بھی دور رہتے ہوئے مدرسے میں ہم کو یہ سب پڑھانا ہے, اور اپنے غریب عوام کے کوآپریشن سے پڑھانا ہے, اپنے غریب عوام کے چندوں سے پڑھانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ مختلف باتیں جو میں نے اس موقع پر کی ہیں, اس کے بعد آخر میں صرف ایک بات کہہ کر میں اپنی بات مکمل کروں گا. یہ سب باتیں صرف بناتی رہیں گی اگر ہم نے اور آپ نے اپنا دل کو نہ بدلا. اپنے دل کو ٹھیک رکھو, اور اپنے دل کو ٹھیک رکھنے کا صرف ایک راستہ ہے, اپنے مالک سے دل لگاؤ, اپنے مالک سے دعائیں مانگو, اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو. سنگت گڑ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, صحبت کا اثر بہت بڑی چیز ہوتا ہے. کسی برے انسان کے پاس بیٹھو گے یقیناً برائی تمہارے اندر آئے گی, کسی اچھے انسان کے پاس بیٹھو گے اچھائی تمہارے اندر ضرور آئے گی. میں ان کلمات کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, دل و جان سے دعا گو ہوں. اللہ نظربت سے بچائے, خاص طور پر ہمارے ان تمام جو لوگ نیتا لوگ ہیں. میں نے تو عام طور پر دیکھا کہ نیتاؤں کے لوگ اپنی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, وہ سنتے نہیں, مگر یہاں کے لوگوں نے شاید سنی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آگے چلیں گی. جزاکم اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. بہت کچھ کتابیں, کچھ CD وغیرہ لائی گئی ہیں, اور اسی لیے تاکہ آپ ان کو سنیں
اور بار بار سنیں، آپس میں جفت کریں، آپ ان اسٹوڈیو کو، ان الفرقان کے رسالے کو، ان سب چیزوں کو آپ ضرور حاصل کر کے لے کر جائیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ضرور کسی نہ کسی اللہ والے کے پاس، کسی صاحب دل کے پاس بھاگ کر جائیے. ماحول بہت خراب ہے. اگر آپ نے ڈھونڈا نہیں کوئی اچھا ماحول تو آپ اس بگاڑ سے بچ نہیں. نیا طبقہ ہے تو وہ رسالے تیار ہو جائیے. بیٹھیے آپ حضرات، بیٹھے، کوئی نہ اٹھے. آپ حضرات سے گزارش ہے اللہ کے لیے بیٹھیے. ابھی پروگرام اختتام کو نہیں ہوا، نہیں پہنچا ہے. ملاقات کریں گے حضرات. دعا کے بعد ہی آپ حضرات کو اٹھنا ہے. آپ حضرات تشریف رکھیے. حضرات تشریف رکھیے اپنی جگہ. مولانا صرف جو ہے مہمانوں کو جو ہے رخصت کرنے کے لیے جو ہے کرسی سے اٹھے ہیں. مولانا پھر جو ہے دعا کے لیے آئیں گے. بیٹھیے آپ دعا کے بغیر مت جائیے، اتنی دیر سے بیٹھے آپ لوگ. بھائی سب حضرات بیٹھ جائیں. کچھ حضرات جو بیٹھ ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ کھانے کا رسم کیا گیا اپنے حضرات کے لیے. جو مکھیڑ کے لوگ ہیں وہ بھی، اور باہر کے جتنے سب مہمان آئے وہ سب بھی جو ہے کام سے فارغ ہو کر جائیں یہاں پر. دعا ہوگی انشاءاللہ. بیٹھ جائیے اپنے جگہ پر بیٹھ جائیے. جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیے اپنے جگہ پر بیٹھ جائیے. ابھی دعا سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ بہت سے حضرات کے پرچے آئے ہیں، نام آئے ہیں، وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں. اچھی طرح اس بات کو دھیان میں پھر سے تازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اگر ایسا نہ ہوتا اور اللہ کا یہ اصرار ہوتا کہ تم شروع ہی سے نیک بنو گے تب ہم تم کو قبول کریں گے، تو ہم میں سے شاید اکثر لوگ تباہ ہو چکے. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو بھی گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. تو بھائی جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ابھی ارادہ کر رہے ہیں یا پہلے بیعت ہو چکے ہیں وہ بھی توبہ کی نیت کو سب کرتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے اب تک جو کچھ ہم سے قصور ہوا، جو کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگنے کی نیت کریں شرمندگی کے ساتھ، اور آئندہ کے لیے وعدہ کریں اللہ کہ اب ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. جو کچھ ہو گیا میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، اور آئندہ اب جان توڑ کوشش کروں گا میں کہ مرتے دم تک مجھ سے ایک بھی گناہ نہ. یہ نیت کر لیجیے. جو کلمات میں پڑھوں ان کلمات کو غور سے سنیے اور پھر توبہ اور بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دوہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل
ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان تھا. چند معمولات ہیں، اگر معمولات کی پابندی آپ نے کی، ہلکے پھلکے معمولات ہیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا دل اللہ سے قریب ہونا شروع ہوگا. گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، گناہوں کا چھوٹنا آسان ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلا معمول ہے اللہ سے روزانہ صبح و شام معافی مانگنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام ضرور پڑھیں. دوسرا معمول ہے درود شریف کا. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ ہمارا درود شریف، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، 100 بار صبح، 100 بار شام. جب تسبیح شروع کریں درود شریف کی تو 1-2 منٹ یاد کریں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ سوچیں کہ ان کا کتنا حق ہے، کتنے بڑے احسانات ہیں. میں غریب گنہگار امتی ان کے احسانوں کے بدلے میں ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہوں. اللہ سے کہیے کہ اللہ درود شریف کا ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے میرے محسن اور اپنے محبوب کی خدمت میں یہ ہدیہ بھجوا دیجیے. پہلے اللہ کی یہ خوشامد کیجیے، پھر درود شریف پڑھیں. سمجھ میں آ گئی نا؟ تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت کا. قرآن کم سے کم 1 پارہ روز ضرور پڑھیے. اگر آپ شروع میں 1 پارہ ایک سیٹنگ میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آدھا پارہ پڑھیے ضرور. لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتا، بالکل اس نے پڑھائی نہیں ہے قرآن، تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے یہاں کے کسی عالم، حافظ، قاری، امام اس کی خوشامد کیجیے کہ وہ آپ کو دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھائے. اتنا تو پڑھ لیں آپ کہ آپ نماز میں صحیح قرآن پڑھ سکیں. اور جب تک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اور کی خوشامد کریں کہ بیٹا ذرا سا قرآن پڑھو، تھوڑا سا قرآن پڑھو، میں سنتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، تم پڑھ دو تو میں سنوں گا. بہت ثواب ملے گا اس کا. اور چوتھا معمول ہے دل میں اللہ کے دھیان کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں معمول سے فارغ ہونے کے بعد آپ ایک دم سکون سے بیٹھ کر اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میرے دل پر اب اپنی رحمت کو اتار دیجیے. تو اس کے بعد فوراً یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں، اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان بالکل چپ رہے، صرف یہ سوچیے، گردن جھکی رہے، آنکھیں بند رہیں، اور دماغ بس یہ سوچتا رہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں سن رہا ہوں. یہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں. شروع میں آپ کو کوئی آواز نہ آئے، کچھ محسوس نہ ہو، تو اس سے پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو لذت محسوس ہوگی. یہ 4 معمول ہیں: استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت، اور آخر میں مراقبہ. اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے ان سب کے کرنے کے ساتھ ساتھ کہ وہ آپ مہینے 2 مہینے میں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اس عاجز کے ہاتھ پر ابھی یا اس سے پہلے کبھی بیعت کی ہے، آپ جانتے ہیں بہت سے احباب نادر سے اور شاید یہاں سے بھی آتے ہوں گے. جہاں میں رہتا ہوں نیرل میں، مہاراشٹر میں، وہاں آپ مجلس میں آتے رہیں. ہر مہینے کے اتوار کو وہاں پروگرام ہوتا ہے. کوشش کریں کہ وہاں صبح 10 بجے تک پہنچ جائیں. چند گھنٹے میں آپ وہاں سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں، کہ شام کو بھی آ سکتے ہیں. جب بھاگ کر آپ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ مضبوطی کے ساتھ ایک نہ ایک دن تقوی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے. اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو توفیق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں. اللہ بہت موقع آپ نے دیے لیکن ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہم بہت نیک بن چکے ہوتے. اللہ معاف فرما دیجیے.
اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، صحیح سمت میں اس کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر فتنے اور شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، اللہ اپنی نیتوں کی خرابی سے، ہر چیز سے اس مدرسے کی حفاظت فرما، اکابر الاسلاف کے مزاج کے مطابق اس مدرسے کو چلنا آسان فرما، مقدر فرما۔ اللہ جتنے بندے آپ کے یہاں پر جمع ہیں، اے اللہ اللہ ان سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک بار اللہ ایک بار ہمیں اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ بندے ہمارے سوا آپ کے بہت ہیں، مگر رب ہمارا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ دوپہر کا وقت ہے، میدان میں بیٹھے ہیں، بڑی امید کے ساتھ اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، فقیر ہیں، بھکاری ہیں، مسکین ہیں، خطا کار ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ آپ نے ہی امید نہ دلائی ہوتی تو آپ کی ذات عالی کی قسم ہمارے ہاتھ اٹھنے کے لائق نہ تھے۔ اللہ کس منہ سے مانگیں؟ اللہ معاف فرما دیجیے، آج سن لیجیے، اللہ آج معاف فرما دیجیے۔ اللہ بڑی دور دور سے آپ کے بندے آئے ہیں، اللہ یہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ یہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں آئے، ایک دینی کام میں حصہ لینے کے لیے آئے، مغفرت پانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی تو ہیں، آپ نے کہہ رکھا ہے اگر کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اس میں نوجوان بھی تو ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کریں، کدھر جائیں؟ اللہ جدھر دیکھو ادھر ننگا پن ہے، ادھر برہنگی ہے۔ اللہ ایک ٹوائلٹ صاف کرنے کا برش بھی ننگی عورت کی تصویر کے بغیر بازار میں نہیں آتا۔ اللہ ہم بڑے خراب زمانے میں ہیں اور ایمان ہمارا کمزور ہے، آج ہمیں معاف کر دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اس پوری زمین میں برکت ڈال دیجئے، اس میں زینت ڈال دیجئے، اس میں سکن ڈال دیجئے۔ اللہ ہم سب کا مرکز، اللہ جس نے اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم کو مکے مدینے سے جوڑے رکھا، آپ سے جوڑے رکھا، کرنے سے جوڑے رکھا، آپ کے محبوب کی جوتیوں سے جوڑے رکھا۔ اللہ وہ دارالعلوم دیوبند، اللہ اسی کی تجلیات اور اسی کا فیض یہاں پہنچا دیجئے، اللہ پہنچا دیجئے، اللہ پہنچا دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے الفت و محبت کا پیغام یہاں سے عام ہو، ہر کچے پکے گھر میں یہاں سے سکون کا پیغام ملے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اللہ کیسے مانگیں، میں مانگنا بھی نہیں آتا۔ اللہ ایک گونگا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، وہ امی بھی نہیں کہہ پاتا، خالی اوں کہتا ہے، ماں سب کام چھوڑ کے دوڑ کے آتی ہے، ماں نہیں کہتی تو مجھے ٹھیک سے نہیں پکارتا، میں تیری بات نہیں سنوں گی۔ اللہ ماں تو الٹا اس گونگے کی بات کو زیادہ سنتی ہے۔ اللہ ہمیں اس گونگے بچوں ہی کی طرح سمجھ لیجیے، ہم مانتے ہیں ہمیں دعا کرنا نہیں آتا اللہ، مگر ہم کیسے مانگیں؟ اللہ آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کی شان کریمی کا واسطہ، اللہ آپ کی تمام اسماء حسنہ کا واسطہ آج ہماری دعا قبول کر لیجئے۔ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی دے دیجئے۔ اللہ آپ کے ایک بندے ہیں، اللہ یہاں پر اللہ ایک علم کا مرکز قائم کرنے کی نیت کی ہے اور مختلف علماء اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ اس پوری جماعت علماء کو نسبت ولایت عطا فرما، اللہ اپنا قرب عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما، آپس میں جوڑ عطا فرما، آپس میں جوڑ عطا فرما۔ اللہ ہم کو آپ نے اس ملک میں پیدا کیا ہے، اللہ اس ملک کے ہم پر بہت حق ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں اس ملک کے ایک ایک انسان کی اللہ محبت ڈال دیجئے، اللہ خیر خواہی ڈال دیجئے، پوری دنیا انسانیت کی خیر خواہی ڈال دیجئے اور ہم سب سے وہ کام لے لیجئے اللہ جس کے دنیا اور آخرت میں ہم سب کا بھلا ہو۔ اللہ ایک آخر میں گزارش اور ہے، اللہ
ہم سب ٹوٹے پھوٹے گنہگاروں کی طرف سے نام لے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔